طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حدیث کا دوسرا جز ہے من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں قیام سے مراد سادی سی بات ہے، نماز تراویح ہے۔ کیا ہے؟ نماز تراویح ہے، جو واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ نماز تراویح سنت ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں مسجد میں 3 دن پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی کہ کہیں واجب نہ ہو جائے ان پہ، یہ بیچارے کہیں لازم نہ کر بیٹھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی جو حالات آ جائیں، حالات تب بھی وہی تھے۔ صحابہ کرام کو بڑے امیر کبیر نہیں تھے، سارے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ کوئی بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی سارا دن پانی لگاتے تھے، کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے، کوئی تھکے آ رہے ہوتے تھے۔ تو آپ نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، کیا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کو لازم نہیں، آپ نے 3 دن مسجد پڑھی، آپ نے ترک کر دی۔ گھر میں پڑھ لیتے تھے، چونکہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اکیلے میں پڑھی جائے۔ اب کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ہم تراویح کی جماعت ختم کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے، سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا نا، یعنی حضور کے دور سے لے کر سیدنا عمر فاروق کے دور تک نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ آتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے اپنی مرضی سے، جس کا جتنا توفیق ہوتی تھی، جس کو جتنی توفیق ہوتی تھی، حسب طاقت حسب توفیق وہ نفل پڑھتے تھے، گھروں کو چلے جاتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق آئے نا، تو آپ نے کیا، وہ جو بدعت، یہ دیکھیں نا، بدعت اچھی یہ ہوتی ہے، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ جو بدعت کے لوگ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں تو ان کو بدعت کے فتوے نہیں لگتے۔ حضور کے دور میں کوئی تراویح کی جماعت نہیں ہوئی، یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھ لیں، لیکن ہم کر رہے ہیں بدعت، یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ جو بدعت کے فتوے لگانے والے بڑی تسلی سے اس کا جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ سپیکروں کے اندر پھر ویڈیو بنتی ہے بدعت کی۔ تو یہاں بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا، تو عمر فاروق نے کہا، آپ فرمانے لگے کیا ہی اچھا ہو کہ یہی نفلی عبادت جماعت کے ساتھ کر لی جائے۔ اچھا، پھر یہ دوسری بات، جو نماز تراویح تھی سرکار کے دور سے لے کر سیدنا عمر فاروق کے دور تک، اس کی رکعت تھیں 8 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ لیکن وہ 8 رکعت ہمارے والے نہیں پڑھی جاتی تھی، ایک سورت پڑھی، رکوع کیا، 10 منٹ میں 8 تراویح پڑھ کے گھر کو چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمبے لمبے قیام ہوتے تھے، وہ تو ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک سپارہ، ایک ایک سورت پڑھی جاتی تھی، وہ اس طرح 8 تراویح ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لمبے لمبے قیام۔ اب سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک رکعت کے اندر ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہے، ایک ایک سورت پڑھی جا رہی ہے، صحابہ سارا دن بیچارے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایسا کیا جائے کہ اس 8 رکعت کو 20 رکعت کر دیا جائے۔ جب 20 رکعت کی جائے گی نا، فرض کرو اگر ایک سپارہ 8 رکعت میں پڑھا جائے گا تو قیام لمبے ہو جائیں گے، وہی سپارہ اگر 20 رکعت میں پڑھا جائے گا تو قیام چھوٹا ہو جائے گا۔ جب قیام چھوٹا ہوگا، بار بار اتحیات بیٹھیں گے تو انسان کی ٹانگوں کو آرام ملتا رہے گا، تو بندہ تھکے گا نہیں۔ تو اس حکمت کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی رکعت کو 8 سے بڑھا کر 20 کر دیا، تاکہ قیام چھوٹا ہو جائے اور تراویح کو پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ تو اسلام سب کا خیال رکھتا ہے، اور نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے، سنت ہے، صحابہ کی بھی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، پڑھنا اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کو ملال کرنا، یاد رکھ لیں، کسی کو ملامت کرنا کہ تو نے 20 پوری تراویح نہیں پڑھی، بھائی تم نے 8 کیوں پڑھ لی، تم نے 4 کیوں پڑھ لی، تم نے 16 کیوں پڑھ لی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، ہم مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام ریلیف دے رہا ہے، آپ اس ریلیف کو ختم کرو۔ کس نے اختیار دیا آپ کو امت سے ریلیف کو، آسانیوں کو ختم کرنے کا؟ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں واجب نہیں اس کو ہم نے واجب کر دیا ہوا ہے، اور جو واجبات اس کو ہم نے بھلا دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں۔ دیکھیں، جس بندے نے سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے، گرمیاں ہیں، روزے، سردیاں نا تو اور بات ہے، چھوٹا روزہ ہوتا ہے، اس نے سارا دن محنت مزدوری کرنی، کسی نے کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، کسی نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، کسی نے کھیتوں میں پانی لگانا، ہل چلانا، بڑا مشکل کام ہے۔ کئی کا اگر 2 ٹپے لگا جائیں تو انسان کا پورا طاقت ختم ہو کے، طاقت کا ختم ہوتی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے،
اتنا مشکل کام ہے ذمہ داروں کا، اور اگر کوئی ہارڈ ورک ہو جائے تو بڑا مشکل کام ہے۔ ممکن ہے انسان سارا دن روزے کے ساتھ محنت کرتا رہا، اس میں تراویح کی ہمت نہ بھی ہو۔ یہ میرے نبی کی ذات، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا، یہ دیکھو آپ کا علم غیب۔ آپ کو اپنی امت کا خیال ہے کہ بھائی میری امت میں کوئی تھکا ہوگا، اگر میں نے لازم مقتدا کر دی تو پھنس جائیں گے بیچارے۔ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بڑی برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو قیام اللیل کرتا ہے حسب توفیق، شوق کے ساتھ۔ شوق کا مطلب مجبوری نہیں ہوتا بلکہ حسب توفیق ہوتا ہے، یعنی نفلی عبادت وہی قابل قبول ہے، وہی بہتر ہے جو حسب توفیق کی جائے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میں ہر روز رات کو نیت کرتا ہوں بھی آج 100 نفل پڑھوں گا۔ جیسے پڑھنے لگتا ہوں دل میں خیال آتا ہے اگر 100 نفل نیت لی ہے تو کل کو بچوں کا جو رزق حلال کمانا کون کمانے جائے گا، دن کو سویا رہوں گا میں۔ تو یاد رکھ لیں قیام اللیل وہی بہتر ہے جو آپ کے اگلے فرض سے آپ کو غافل نہ کر دے۔ پہلا فرض روزہ رکھنا اور دوسرا فرض ہے رزق حلال کمانا۔ تو تراویح پڑھنا 20 پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، حسب توفیق پڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ ہم اگر کوئی 8 پڑھ کے نکل رہا اس کو یوں گھورنا شروع کر دیتے ہیں اور دن کو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو چکا ہے، دن کا روزہ رکھ لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ یہ سنت ہے، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ملامت کی نظر سے دیکھنا، یہ جو ہم غلط کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیں، وہ جو 4-8 پڑھنے آ رہا تھا نا وہ اس سے بھی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میری ہمت اتنی تھی میں پڑھ کے آ گیا ہوں، لوگوں نے مذاق شروع کر دیا۔ تو کبھی نوافل کو لے کر، نفلی عبادات کو لے کر کسی کو، نفلوں کو پہلے تو کسی پہ لازم نہیں کرتے۔ جو عبادت نفلی ہے، جو عبادت سنت ہے، اس کو کسی اوپر لازم آپ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو اختیار نہیں دیا آپ کو، کسی نے دے دیا، وہ جانے آپ جانے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان حسب توفیق اگر نفلی عبادت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے یار، کوشش کرو اور زیادہ کرو، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ملامت کرنا، اے 8 پڑھنے والا ہے بھائی، اے 4 پڑھ کے ناسا ہے، اے چپ کر کے نکل آتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ نفلی عبادت ہے۔ اس کا حق ہے، وہ جانے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کسی انسان کو نفلی عبادت کو لے کر جو نوافل ہیں، جو اگر وہ نہ بھی پڑھتا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا نا؟ کوئی اگر تراویح نہ پڑھے گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر انسان احتساباً، میرے آقا نے 2 لفظ بولے، ایماناً، مسلمان تو ہونا شرط ہے نا، احتساباً، اپنا حساب کتاب بھی کرے، اللہ سے امید بھی رکھے، اور شوق کے ساتھ جو قیام اللیل کرتا ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ جو نفلی عبادت اگر مجبوری میں کرنی ہے تو وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، آپ دکھاوا کر رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی عبارت لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ آپ مت ایک شخص عالم دین تھا، تو وہ گھر آیا تو اپنے بچوں کو کہنے لگا یار ذرا کھانا لگا دو، کہیں دعوت پہ، شادی پہ گیا تھا، ولیمے پہ، تو کہنے لگا کھانا لگاؤ، میں نے کھانا کھاؤں گا۔ بھاجی آپ تو بھی کھانا کھا کے آ رہے ہیں؟ کہتے یار وہاں سے لوگ دیکھ رہے تھے تو میں نے زیادہ نہیں کھایا، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے زیادہ میں نے تھوڑا کھایا تھا کہ بندہ ذرا ڈیسنٹ لگے، بندہ لگے تو کوئی زیادہ نہیں کھانے والا، بڑا مہذب انسان ہے۔ تو بچوں نے کہا ابا جی پھر آپ اپنی نماز بھی دوبارہ قضا کر لیں، کیونکہ ادھر آپ نے، اگر آپ کی یہ نیت تھی نا کہ لوگوں کو دیکھ کر کم کھایا، تو پھر لوگوں کو دیکھ کر آپ نے نماز بھی لمبی پڑھی ہوگی، بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا۔ تو جو نفلی عبادت آپ کو مجبوری میں کرنی پڑ رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تقوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، دکھانے کے لیے وہ کیا کہے گا، اس لیے تراویح نہیں پڑھیں گے، وہ کیا کہے گا اس لیے پڑھیں میرے آقا کا فرمان ہے۔ اس شوق سے پڑھیں، احتساب سے پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکات آپ پہ نازل کرتا ہے۔